you. Jazakallah. Speech which follows has the title Faith-Inspiring Anecdotes of Ahmadi Martyrs. It will be in Urdu by Dr. Abdul Khalik Khalid Sahib, Sadr Majlis Ansarullah, Pakistan. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا۔ گلشن احمد کو مہکاتی ہے خوشبوئے شہید، اٹھ رہی ہے رشک سے ہر ایک نظر سوئے شہید۔ کاش مل جائے سبھی کو خوبی خوئے شہید، چاند سے بڑھ کے ہے روشن ایک ایک روئے شہید۔ شہدائے احمدیت کی ایمان افروز داستانیں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے بابرکت زمانہ سے شروع ہوتی ہیں۔ ہماری جماعت میں شہادتوں کا یہ سلسلہ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی قربانیوں اور راہ مولا میں جان کے نذرانے پیش کرنے کے پاک نمونوں کی پیروی میں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دور میں سرزمین کابل پر حضرت مولوی عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت صاحبزادہ عبداللطیف شہید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو راہ مولا میں قربان کر دیا گیا۔ قربانی کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ جان نثاران احمدیت نے اپنے خون سے گلستان احمدیت کی آبیاری کی۔ بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے مولا کے ساتھ باندھے عہد پورے کیے۔ افغانستان، پاکستان، انڈونیشیا، بنگلہ دیش، امریکہ اور دیگر ممالک میں احمدیوں نے احیاء اسلام کے لیے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ ابتلاؤں اور آزمائشوں کے ہر دور میں جماعت مومنین نے ثبات قدم کے ساتھ یہ کہتے ہوئے قربانیاں پیش کیں، جانو مال و آبرو حاضر ہیں تیری راہ میں۔ ان شہداء میں وہ مبلغین اور واقفین زندگی بھی شامل ہیں جو گھروں سے بے سر و سامانی میں تبلیغ اسلام کے لیے نکلے اور پھر واپس لوٹ کر نہ آئے اور ان ملکوں میں مدفون ہو گئے، اور ان کی قبریں آج ہمیں ان ملکوں میں دعوت تبلیغ اسلام دے رہی۔ وفا کے ان پیکروں میں وہ ڈاکٹر شہداء بھی ہیں جو بلا امتیاز مذہب و ملت انسانیت کی خدمت بجا لا رہے تھے، اور جن کی شہادتوں پر غیروں نے بھی سسکیاں اور آہیں بھرتے ہوئے کہا کہ ظالموں نے ہمیں یتیم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جانیں قربان کرنے کی سب سے زیادہ توفیق پاکستان کے احمدیوں کو نصیب ہوئی۔ پاکستان کے بیشتر علاقہ جات، اضلاع، شہروں اور ان کے گلی کوچوں میں معصوم بے گناہ احمدیوں کا خون بہایا گیا اور اب بھی بہایا جا رہا ہے۔ حال ہی میں اٹک میں شہید ہونے والے ڈاکٹر حمید احمد صاحب نے اپنی زندگی میں کیا خوب کہا، کسی مومن کی جب شہادت ہوتی ہے ایک دائمی زندگی کی ولادت ہوتی ہے۔ کبھی ملتی نہیں عام لوگوں کو وہ شہید کو نصیب جو سعادت ہوتی ہے۔ سامعین کرام، شہدائے احمدیت کی طویل ایمان افروز اور دلگداز داستانوں میں سے وقت کی رعایت سے چند جھلکیاں پیش کر سکوں گا۔ حضرت صاحبزادہ سید عبداللطیف شہید افغانستان کے علاقہ خوست کے
نہایت ذی عزت عالم تھے۔ سید علی حجویری عرف داتا گنج بخش کی اولاد میں سے تھے، روسا کے خاندان میں سے تھے۔ امیر حبیب اللہ والی کابل کی تاج پوشی کی رسم انہوں نے ادا کی۔ 1902 میں قادیان تشریف لائے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت سے مشرف ہوئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں اس کی ایمانی قوت اس قدر بڑی ہوئی تھی کہ اگر میں اس کو ایک بڑے سے بڑے پہاڑ سے تشبیہ دوں تو میں ڈرتا ہوں کہ میری تشبیہ ناقص نہ ہو۔ کئی ماہ بعد جب قادیان سے روانہ ہونے لگے تو حضور انہیں الوداع کہنے کے لیے قادیان سے 1.5 میل تک باہر تشریف لائے۔ جب رخصت ہونے لگے تو شہید مرحوم حضور کے قدموں میں گر گئے اور دونوں ہاتھوں سے حضور کے پاؤں تھام لیے اور کہا حضور میرے لیے دعا کریں۔ حضور نے فرمایا میں دعا کرتا ہوں، آپ پاؤں چھوڑ دیں، لیکن وہ عاشق پاؤں سے چمٹا رہا۔ تب حضور نے فرمایا الامر فوق الادب، میں حکم دیتا ہوں کہ آپ پاؤں چھوڑ دیں۔ چنانچہ شہید مرحوم نے پاؤں چھوڑ دیے۔ عبد الواحد پٹھان بیان کرتے ہیں کہ قادیان کے قیام کے دوران صاحبزادہ صاحب نے فرمایا بار بار الہام ہوا ہے کہ سر دے سر دے سر دے۔ احمد نور صاحب قابلی بیان کرتے ہیں کہ قادیان سے واپسی پر ایک دن خوست میں سیر کے لیے تشریف لے گئے، ہم ساتھ تھے۔ صاحبزادہ صاحب نے اپنے ہاتھوں کو دیکھ کر کہا تم ہتھ کڑیوں کی طاقت رکھتے ہو، اور پھر مجھے مخاطب ہو کر فرمایا جب میں مارا جاؤں تو میرے مرنے کی خبر مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دینا۔ بیشتر اس کے کہ کابل سے آپ کی گرفتاری کا حکم خوست میں آتا، آپ کے ارادت مندوں نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ جائیں گے، آپ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بنو چلے جائیں، لیکن آپ نے فرمایا میں نہیں جاؤں گا۔ جب گرفتار کر کے خوست کی چھاؤنی میں رکھا گیا پھر بھی آپ کے ارادت مندوں نے یہ پیشکش کی کہ ہم آپ کو یہاں سے نکال کے لے جاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا مجھے امید ہے خدا تعالیٰ مجھ سے دین کی خدمت ضرور لے گا، تم کوئی منصوبہ نہ باندھنا۔ خوست سے آپ کو کابل لے جایا گیا، قید خانہ میں نظر بند کر دیا گیا۔ 1 من 24 سیر وزنی زنجیر جو گردن سے کمر تک گھیر لیتی تھی، جس میں ہتھ کڑی بھی شامل تھی، آپ کو لگا دی گئی۔ پاؤں میں 8 سیر وزنی بیڑیاں ڈال دی، اور امیر نے آپ کو کہلا بھیجا کہ اگر آپ مصلحتاً بھی سلسلہ عالیہ احمدیہ کا ممبر ہونے سے انکار کر دیں تو آپ کی جان بخش دی جائے گی۔ آپ نے فرمایا جس امر کو از روئے قرآن و حدیث درست اور صحیح تسلیم کر چکا ہوں اس کو کس طرح غلط اور جھوٹ کہہ دوں؟ مرنا اچھا ہے مگر انکار درست نہیں۔ بار بار استدعا کی گئی، آپ نے ہر بار رد کر دی۔ چنانچہ امیر نے آپ کی موت کے پروانے پر دستخط کر دیے۔ امیر کی دستار بندی کرنے والا عالم سوئے مقتل لے جایا جا رہا ہے، لیکن جان کی بازی لگا دینے والا سید عبداللطیف مسکرا رہا ہے اور جلد جلد قدم اٹھا رہا ہے۔ ایک ستمگر نے پوچھا آپ اتنے خوش کیوں ہیں اور کیوں ایسی جلدی کر رہے ہیں؟ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں، اور آپ ابھی سنگسار ہونے والے ہیں۔ اس عاشق صادق نے فرمایا یہ ہتھ کڑیاں نہیں بلکہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا زیور ہیں۔ اگرچہ سنگسار ہونے کی جگہ دیکھ رہا ہوں، لیکن ساتھ ہی مجھے یہ خوشی ہے کہ جلد اپنے پیارے مولا سے مل جاؤں گا۔ الغرض جب مقتل میں گڑھا کھود کر 2.5 فٹ تک حضرت صاحبزادہ صاحب کو گاڑ دیا گیا اور لوگوں نے آپ کے گرد حلقہ بنایا تو شہید مرحوم نے بلند آواز سے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پہلا پتھر پیشانی پہ لگا، خون کا فوارہ چھوٹا تو سر مبارک قبلہ رخ جھکا دیا اور قرآن مجید کی یہ آیت پڑھی انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اے میرے مولا، میرے پروردگار، تو میرا کارساز ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی
مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں وفات دیجیے اور اگلے جہان میرا شمار اپنے صالحین بندوں میں کرنا۔ حضرت صاحبزادہ صاحب کی شہادت کے بعد آپ کے اہل و عیال کو بھی قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ شہید مرحوم کی نعش کئی دنوں تک پتھروں میں دبی رہی۔ احمد نور صاحب قابلی بیان کرتے ہیں کہ پھر انہوں نے رات کی تاریکی میں لاش نکالی اور تابوت میں بند کر کے باغیچہ لطیف میں رکھی اور پھر وہاں سے خوست کے علاقہ میں لے جا کر دفن کیا۔ تھوڑے ہی عرصہ میں یہ قبر زیارت گاہ خاص و عام ہو گئی۔ حکومت کو پتہ چلا تو لاش اکھاڑ کر کہیں غائب کر دی۔ بعد از وفات تربت ما در زمین مجو در سینہ عارفاں باشد مزار ما، کہ وفات کے بعد ہماری تربت زمین پر مت ڈھونڈ، ہمارا مزار تو عارفوں کے سینوں میں ہے۔ حضرت مسیح پاک علیہ السلام نے شہید مرحوم کو یوں داد تحسین دی: اے عبداللطیف، تیرے پر ہزاروں رحمتیں کہ تو نے میری زندگی میں ہی اپنے صدق کا نمونہ دکھایا۔ جو لوگ میری جماعت میں میری موت کے بعد رہیں گے، میں نہیں جانتا کہ وہ کیا کام کریں گے۔ فرمایا شہید مرحوم نے مر کر میری جماعت کو ایک نمونہ دیا ہے، اور در حقیقت میری جماعت ایک بڑے نمونہ کی محتاج تھی۔ اے میرے پیارے آقا، تیرے بعد تیری جماعت انہی راستوں پہ چلی ہے اور انشاءاللہ ہمیشہ چلتی رہے گی جو راستے صاحبزادہ عبداللطیف شہید نے ہمارے لیے بنائے تھے۔ چنانچہ حضرت سید عبداللطیف شہید کی راہوں پر چلتے ہوئے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں کابل میں احمدی مبلغ مولوی نعمت اللہ خان صاحب کو 34 سال کی عمر میں مازامدی ہونے کی وجہ سے سنگسار کر دیا گیا۔ جب آپ کو قید خانہ کی اندھیری کوٹری میں ڈال دیا تو فرمایا جس قدر بھی زیادہ اندھیرا ہوتا ہے اسی قدر خدا تعالیٰ کی طرف سے مجھے روشنی اور اطمینان قلب دیا جاتا ہے۔ ہر وقت قید خانہ میں خدا تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ الہی اس نالائق بندے کو دین کی خدمت میں کامیاب کر۔ میں نہیں چاہتا کہ مجھے قید خانہ سے رہائی بخشے اور قتل ہونے سے نجات دے، بلکہ میں عرض کرتا ہوں کہ الہی اس بندہ نالائق کے وجود کا ذرہ ذرہ اسلام پر قربان ہو۔ خلافت ثانیہ میں سن 1953 میں جماعت کے خلاف ایک شورش برپا کی گئی جس کا مرکز لاہور تھا۔ اسی شورش میں کے دوران میاں جمال احمد صاحب کو 6 مارچ سن 1953 کو لاہور میں شہید کیا گیا۔ یہ ایک سال نوجوان جو تعلیم الاسلام کالج میں FSC کے طالب علم تھے، یہ سائیکل پر جا رہے تھے۔ ایک ہجوم نے جو جلوس کی شکل میں کھڑا تھا ان پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ ہجوم گالیاں دیتا ہوا اور آپ کو مارتا ہوا آگے بڑھا کہ یہ مرزائی ہے، اسے جان سے مار دو۔ ایک شخص جو آپ کو ذاتی طور پہ جانتا تھا وہ آپ کے پاس آیا، کہنے لگا جمال تم کہہ دو کہ تم احمدی نہیں ہو، میں تمہیں بچا لوں گا۔ اگر تم ویسے نہیں کہنا چاہتے تو میرے کان میں کہہ دو، تو پھر بھی میں اس ہجوم کو سنبھال لوں گا۔ آپ کہنے لگے میں خدا کے فضل سے احمدی ہوں اور اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ نہیں بولوں گا، تم نے جو کچھ کرنا ہے کر لو۔ چنانچہ آپ کو نیچے گرا کر چاقوؤں سے شہید کر دیا گیا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر صرف 17 سال تھی۔ ان کے بھائی لکھتے ہیں کہ شہید مرحوم کے قاتل حکومت نے پکڑ کر چھوڑ دیے اور آج بھی ان کا یہی وتیرہ ہے، لیکن خدا تعالیٰ نے ان کو ہمارے سامنے سزا دی۔ ایک پاگل ہو کر نہایت بری حالت میں ہلاک ہوا، یعنی گندی نالیوں کا گند پیتے ہوئے پھرتا رہا اور پھر اسی حالت میں مر گیا، اور دوسرا اندھا ہو کر مرا۔ سن 1974 میں جماعت کے خلاف ایک منظم سازش کے ذریعے ملک گیر فسادات اور گھیراؤ اور جلاؤ کروایا گیا۔ اس دوران کئی معصوم احمدی خون میں نہلا دیے گئے اور انہوں نے اولین کی قربانیوں کی یاد تازہ کر دی۔ گجرانوالہ میں احمدیوں کے مکانوں اور دکانوں کو نظر آتش کیا جا رہا تھا۔ بلوائیوں نے مکرم محمد افضل کھوکھر صاحب اور ان کے بیٹے محمد اشرف کھوکھر صاحب کو
بڑے دردناک انداز میں شہید کیا۔ پہلے محمد اشرف صاحب کے پیٹ میں چھرے مارے گئے جس سے انتڑیاں باہر آ گئیں، اور پھر اینٹوں سے سر کو کوٹا۔ جب دم توڑتے ہوئے محمد اشرف صاحب نے پانی مانگا تو کسی ظالم نے منہ میں ریت ڈال دی۔ اسی طرح پہلے بیٹے کو باپ کے سامنے کچل کچل کر مار دیا گیا، اور پھر باپ کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اب بھی ایمان لے آؤ اور مرزا غلام احمد قادیانی کو گندی گالیاں دو۔ انہوں نے جواب دیا، کیا تم مجھے اپنے بیٹے سے ایمان میں کم تر سمجھتے ہو جس نے میرے سامنے اس بہادری سے جان دی ہے؟ آپ نے فرمایا، جو چاہو کر لو، بیٹے سے بدتر سلوک مجھ سے کرو، مگر اپنے ایمان سے متزلزل نہیں ہوں گا۔ اس پر ان کو بھی نہایت اذیتناک طریق پہ شہید کیا گیا۔ پھر دونوں کی نعشیں تیسری منزل سے گھر کے نیچے پھینک دی گئیں، اور سارا دن کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ان نعشوں کو اٹھا سکے۔ گجرانوالہ میں اس روز 10 احمدیوں کو راہ مولا میں قربان کر دیا گیا۔ 9 جون سن 1974 ٹوپی ضلع مردان کے محلہ خوشحال آباد میں شرپسندوں نے قتل و غارت، لوٹ مار اور آتش زدگی کا بازار گرم کیے رکھا۔ 8 احمدیوں کو شہید کیا اور 70 سے زائد مکانات، ڈیوڑیاں، حجرے، بنگلے اور دکانیں تباہ کی گئیں۔ مکرم صوبے دار غلام سرور صاحب اور آپ کے بھتیجے اسرار احمد گھر میں موجود رہے۔ حملہ آور گھر کے عقبی جانب سے حملہ آور ہوئے۔ ان میں سے ایک حملہ آور نے آپ کو گولی مار دی، جس سے آپ موقع پر جام شہادت نوش کر گئے۔ شہادت کے بعد ان بدبختوں نے آپ کے بے جان جسم پر گولیوں کی بوچھاڑ کر دی۔ پھر آپ کی نعش کو گھسیٹ کر گلی کے چوراہے پر لے آئے اور پتھر مار مار کر بری طرح کچلا اور نعش کو مسخ کر دیا۔ جس شخص نے آپ کو شہید کیا تھا اس پر جولائی سن 1974 کے تیسرے ہفتہ میں آسمانی بجلی گری اور وہ جھلس کر مر گیا۔ آپ کے بھتیجے اسرار احمد خان، جن کی عمر 16-17 سال تھی، آپ کی شہادت کن پٹی پر پستول کے فائر سے ہوئی۔ شہادت کے بعد آپ پر پتھراؤ کیا گیا، خنجروں سے وار کیے گئے، اور آخر ہجوم نے ازمنائے گزشتہ کے شہداء کی یاد تازہ کرتے ہوئے ان کی دونوں ٹانگوں کو مخالف سمتوں میں کھینچتے ہوئے ان کی لاش کو 2 نیم کر دیا۔ ایک عورت یہ لرزہ بر اندام خونی کھیل نہ دیکھ سکی۔ وہ زور زور سے چیخنے لگی اور بلند آواز سے بد دعائیں دینے لگی۔ ان قاتلوں کی رائفلوں کا رخ اس کی طرف ہو گیا، مگر کچھ لوگ آڑے آ گئے کہ یہ قادیانی نہیں ہے۔ مکافات عمل دیکھیے۔ عینی شاہدین کے مطابق جس شخص نے اسرار احمد خان صاحب سے بربریت کا سلوک کیا وہ اسی رات پاگل ہو گیا اور پاگل خانہ میں بند کر دیا گیا، اور اس کی بیوی بھی ذہنی توازن کھو بیٹھی اور گھر میں ہر وقت وہ رسیوں سے بندھی رہتی تھی۔ 19 اپریل سن 1995 کی صبح جب ریاض احمد صاحب اور آپ کے خسر رشید احمد صاحب کو ضمانت کے لیے شب قدر عدالت میں لے گئے تو وہاں 5000 عوام کا ایک مشتعل ہجوم اکٹھا کیا جا چکا تھا۔ ملا فضل ربی بڑے زور سے سنگسار کرنے کی تعلیم دے رہا تھا۔ عین احاطہ عدالت میں پولیس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کی موجودگی میں سب سے پہلے بڑے زور سے ریاض شہید کی پیشانی پر پتھر مارا گیا۔ وہ نیم بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ اس حالت میں آپ پر مزید سنگباری کی گئی، لیکن آپ مسلسل کلمہ کا ورد کرتے رہے۔ آپ کی آخری آواز بھی یہی تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ بعد ازاں آپ کی نعش کو گھسیٹا گیا۔ اس پر ان درندوں نے ناچ کیا اور یوں ان لوگوں نے اپنے درندہ ہونے کا ثبوت دیا۔ پولیس نے بھی ان کو بچانے کی بجائے ان کی نعش کو ٹھڈے مارے اور کہا کہ ہم بھی ثواب میں شریک ہو جائیں، اور ان کے ثواب حاصل کرنے کی بھی یہی طریقے ہیں۔ سامعین کرام، ہماری خواتین کو بھی بے دردی سے شہید کیا گیا۔ انہوں نے صبر و استقامت اور وفا کی ایمان افروز داستانیں رقم کیں۔ ان کے پایہ ثبات میں کبھی لغزش نہ آئی، اور مردوں کے شانہ بشانہ احیاء اسلام کے لیے قربانیاں دیں۔
محترم رشیدہ بیگم صاحبہ کو سانگلا ہل پاکستان میں خنجروں کے پے در پے وار کر کے شہید کیا گیا۔ مکرم رخسانہ طارق صاحبہ کو مردان پاکستان میں گولیوں سے چھلنی کیا گیا، اور محترمہ مبارکہ بیگم صاحبہ کو چونڈا پاکستان میں چھریوں کے وار کر کے شہید کر دیا گیا، اور ایک چھوٹی بچی عزیزہ نبیلہ جس کی عمر 10 سال تھی، چک سکندر ضلع گجرات میں جام شہادت نوش کر کے اپنے مولا کے حضور حاضر ہوئیں۔ اسی طرح انڈونیشیا میں بھی 2 خواتین نے جام شہادت نوش کیا۔ رحمت للعالمین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ میں بھی عورتوں، بچوں اور بوڑھوں کو مارنے سے منع فرمایا، لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ تمام مظالم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر کر رہے ہیں اور اسلام کی امن پسند تعلیم کو داغدار کر رہے ہیں۔ انڈونیشیا کی سرزمین جہاں مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت کے بھی نشان ظاہر ہوئے، شروع سے شدید مخالفت کا بھی شکار رہی۔ اس سرزمین میں صبر و استقامت کے پہاڑ جیسے نمونے دیکھنے میں آئے اور شہادتوں کی انمٹ ایمان افروز داستانیں رقم کی گئیں۔ 1945 میں 6 احمدیوں کو انتہائی وحشیانہ طریق سے ہاتھ باندھ کر سر عام چوک میں شہید کیا گیا۔ 1953 میں 4 مردوں اور 2 خواتین کو گھروں میں داخل ہو کے فائرنگ کر کے شہید کر دیا گیا۔ 2001 میں چھریوں اور کلہاڑیوں سے مسلح افراد ہماری 2 مساجد پر حملہ آور ہوئے اور حفاظت پر مامور پاپو حسن صاحب کو چھریوں اور کلہاڑیوں سے لہو لہان کر دیا، اور آپ زخموں کی تاب نہ لا کر شہید ہو گئے، اور آپ کی اہلیہ بھی شدید زخمی ہوئی۔ 2011 میں 3 احمدیوں کو نہایت ظالمانہ اور سفاکانہ طریق پر شہید کیا گیا۔ مشن ہاؤس پر حملہ کیا، اندر جا کر درانتیوں، ٹوکوں، چاقوؤں اور ڈنڈوں سے زخمی کر کے کھینچتے ہوئے باہر لائے۔ ان ظالموں نے لاشوں کی اس قدر بے حرمتی کی کہ لاشیں پہچانی نہیں جاتی تھیں، حلیہ بگاڑ دیا، لاشوں کو لٹکا کر بھی مارا اور زمانہ جاہلیت کے کفار کی مثال قائم کر دی۔ اس واقعہ کی ویڈیو اور فوٹیج ایسی نہیں کہ دیکھی جا سکے۔ جس نے دیکھنے کی کوشش کی وہ 1-2 منٹ سے زیادہ دیکھ نہیں سکا، اور بعض لوگ تو ذکر کرتے ہوئے دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ کی زندگی پانے والے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے جنت کی خوشخبری دی ہے، جو آسمان احمدیت کے روشن ستارے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، شہدائے احمدیت، شہدائے احمدیت۔ سامعین کرام، خلافت رابعہ اور خلافت خامسہ میں پاکستان کے صوبہ سندھ کے احمدیوں کو بالخصوص گلشن احمدیت کی آبیاری اپنے خون کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ محترم ماسٹر عبدالحکیم ابڑو صاحب کی شہادت سے یہ سلسلہ شروع ہوا، جو دور خلافت رابعہ کے پہلے اور سندھی قوم کے بھی پہلے احمدی شہید ہیں۔ آپ کو کلہاڑیوں کے پے در پے وار کر کے شہید کر دیا گیا۔ سرزمین سندھ میں عشق و وفا کی داستان رقم کرنے والوں میں امرائے اضلاع، صدران جماعت بھی شامل تھے، اور دست مسیحائی کے حامل ڈاکٹرز بھی جان کے نذرانے دینے والوں میں کی صف میں آگے آگے دکھائی دیتے ہیں۔ صرف کراچی میں 34 احمدیوں کو شہید کیا جا چکا ہے، جس میں سے 5 ڈاکٹرز ہیں۔ امیر ضلع سکھر محترم قریشی عبدالرحمن صاحب، بابو محمد عبدالغفار صاحب امیر حیدرآباد، ڈاکٹر عبدالمنان صدیقی صاحب امیر ضلع میرپور خاص، سیٹھ محمد یوسف صاحب امیر ضلع نواب شاہ، چودھری عبدالحمید صاحب صدر جماعت مہراب پور، ممتاز ماہر امراض چشم ڈاکٹر عقیل بن عبدالقادر صاحب، 2 شہید بھائی ڈاکٹر عبدالقدیر جدران اور ڈاکٹر عبدالقدوس نواب شاہ میں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والوں میں شامل ہیں۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، پشاور سے انہی راہوں پہ سنگستان کابل کو میرا شہزادہ لے کر
جان کا نذرانہ آتا ہے۔ یہی راہیں کبھی سکھر کبھی سکران جاتی ہیں، انہی پہ پرنو عقل وارا اور لڑکانا آتا ہے۔ کبھی ذکر قتیل حیدرآباد ان پہ چلتا ہے، اور کبھی نواب شاہ کا دکھ بھرا افسانہ آتا ہے۔ سامعین کرام، صاحبزادہ مرزا غلام قادر خاندان اقدس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پہلے شہید، جو 14 اپریل سن 1999 بعمر 37 سال راہ مولا میں قربان ہو کر خاندان اقدس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو شہادت کے مرتبہ پر فائز کر گئے۔ آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی براہ راست تیسری نسل سے ہیں۔ آپ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا الہام ہے کہ غلام قادر آئے، گھر نور اور برکت سے بھر گیا۔ آپ کی شہادت بہت عظیم اور غیر معمولی شہادت ہے، جس کے نتیجہ میں خدا تعالیٰ نے جماعت کو ایک بہت ہی ہولناک ملک گیر فتنہ کے احتمال سے بچا لیا۔ آپ کو ربوہ کے قریب احمد نگر سے کالعدم تنظیم کے اشتہاری ملزموں نے اغوا کیا۔ گاڑی میں دہشت گردی کے جدید ترین ہتھیار رکھ کر ان کی لاش کو جلا دینا مقصود تھا، اور جماعت پر یہ الزام لگانا تھا کہ سارے پاکستان میں جو خطرناک اسلحہ تقسیم ہو رہا ہے یہ جماعت احمدیہ کروا رہی ہے۔ ان کا غیر معمولی کارنامہ یہ ہے کہ ان کو اس خطرناک سازش کی سمجھ آ گئی، جس کے بعد اثرات جماعت پر مرتب ہو سکتے تھے۔ چنانچہ ان کو گاڑی کے اندر گلا گھونٹ کر اور خنجر مار کر مارنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ مصائب برداشت کرتے ہوئے ان کے چنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ پسند کیا کہ سڑک پر ان کا خون بہہ جائے تاکہ جماعت اس سازش کے بد اثرات سے محفوظ رہ جائے۔ آخر دم تک ان سے لڑتے رہے، اغوا کا منصوبہ ناکام بنا دیا، اور سڑک پر باہر نکل کر ان کی گولیوں کا نشانہ بننا قبول کر لیا اور شہید ہو گئے۔ حضرت خلیفۃ المسیح راوے نے فرمایا، قیامت تک شہید کے خون کا ہر قطرہ آسمان احمدیت پر ستاروں کی طرح جگمگاتا رہے گا۔ فرمایا، زندہ باد غلام قادر شہید، پائندہ باد۔ اٹھائیس مئی سن 2010 جمعہ کا دن احمدیت کی تاریخ میں ہمیشہ سنہری حروف سے لکھا جائے گا، جس دن 80 سے زائد فرزندان توحید جو خدائے واحد و یگانہ کی عبادت کے لیے لاہور کی 2 بڑی مساجد دارالذکر اور بیت النور ماڈل ٹاؤن میں اکٹھے تھے، ان معصوم عمر نہتے عباد اللہ پر ظالموں نے گولیاں برسا کر، بموں اور گرینیڈ سے حملہ کر کے راہ حق میں قربان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کے عبادت گزار بندے اس کی توحید اور عظمت کا اقرار کرتے ہوئے سجدہ، رکوع اور کوئی بحالت قیام اس کی راہ میں قربان ہو گئے اور حیات جاودانی پا گئے۔ اتنا بڑا سانحہ گزرا، سینکڑوں خاندان اس سے براہ راست متاثر ہوئے، اور جماعت احمدیہ من حیث الجماعت اس المناک سانحہ سے دوچار ہوئی۔ لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ اس سانحہ کے نتیجے میں جہاں عورتوں کے سہاگ لٹ گئے، جہاں ماؤں نے اپنے جگر گوشوں کو کھو دیا، جہاں معصوم بچے اپنے باپوں کے سایہ سے محروم ہو گئے، جہاں بہنوں نے اپنے جوان بھائی کھو دیے، کون سا رشتہ تھا جو متاثر نہ ہوا ہو؟ لیکن اس قدر عظیم سانحہ پر سب کی زبانوں پہ یہی فکرہ تھا، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ جماعت کی 127 سالہ تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی تقدیر الہی کے تحت جماعت پر ابتلا آیا، اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ثبات قدم عطا کیا، اور خدائی وعدہ کے مطابق خلافت احمدیہ کی برکت سے ہمیشہ خوف مبدل بامن ہو گیا۔ چشم فلک نے اس روز صبر و رضا، استقامت، وفا اور ایثار کے ایسے نمونے دیکھے کہ قرون اولیٰ کی یاد تازہ کر دی۔ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے گھنٹوں اپنے زخموں اور ان سے بہتے خون کو دیکھتے رہے، لیکن زبان پر حرف شکایت لانے کی بجائے ان کی زبانیں دعاؤں اور درود سے تر تھیں۔ فرشتوں نے سکینت نازل کی، اور یہ لوگ گھنٹوں بغیر کراہے صبر و رضا کی تصویر بنے رہے،
اور بیشتر جانیں زیادہ خون بہہ جانے سے اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو گئیں۔ قانون کے محافظ اور شہریوں کی جان کے ذمہ دار خاموش تماشائی بنے رہے، اور جہاں قانون مجرم بن جائے اور مجرموں کی پشت پناہی کی جائے اور قاتلوں کو رحمت اللہ علیہ کے القابات سے نوازا جائے، وہاں سب سے زیادہ بھیانک مظالم معصوم لوگوں پر کیے جاتے ہیں۔ ایثار کے ایسے نمونے دکھائے کہ اپنی جانوں پر کھیل کر دوسروں کی جانیں بچائیں۔ نوجوانوں نے گرینیڈز کو اپنے ہاتھوں سے روکا اور گولیاں اپنے سینوں پر لیں، اور نہت احمدیوں نے خود کش بمباروں کو دبوچا۔ ہمارے واقف زندگی شہید بھائی محمود احمد شاہ صاحب مربی سلسلہ ماڈل ٹاؤن نے گولیوں کی تڑتڑاہٹ میں اپنے فرض کو خوب نبھایا۔ خطبہ کے دوران دعائیں استغفار پڑھنے کی تلقین کرتے رہے، بعض قرآنی آیات اور دعائیں بھی دہرائیں، اور درود شریف بھی بلند آواز سے دہرایا، اور نعرہ تکبیر بھی بلند کیا۔ آپ نے جام شہادت نوش کیا۔ مکرم منیر احمد شیخ صاحب امیر جماعت احمدیہ لاہور سید القوم خادمہم کے مصداق شہادت سے قبل زخمی ہو گئے۔ سر اور ٹانگ پر چوٹ آئی۔ خدام نے انہیں نیچے کی طرف بیسمنٹ میں جانے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کر دیا۔ جب فائرنگ شروع ہوئی تو کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ اوپر اٹھا کر لوگوں کو کہا کہ بیٹھ جائیں، درود شریف پڑھیں، دعائیں کریں۔ ایک لمحہ کے لیے بھی افراد جماعت سے علیحدہ ہونا پسند نہیں کیا۔ خادم نے جو نزدیک تھے کہا کہ ان کی آخری آواز یہ سنی تھی، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ آپ کے تکبیر! شہدائے احمدیت! شہدائے لاہور! نعرہ تکبیر! آپ کے تینوں بیٹوں نے اگلا جمعہ اس جگہ دارالذکر میں ادا کیا جہاں باپ نے جام شہادت نوش کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس شہادت کو اس طرح بھی پھل لگائے کہ اب آپ کے دو بیٹے زندگی وقف کر کے خدمت سلسلہ کی توفیق پا رہے ہیں۔ ایک ماں جس کے چھوٹے بچے حملہ کے وقت مسجد میں تھے، اس نے کہا بچے شہید ہو گئے تو خدا کے مقرب، بچ گئے تو غازی۔ شہداء کے لواحقین کا صبر و رضا بھی دیدنی تھا، جس پر آسمان کے فرشتے بھی آفرین کہتے ہوں گے۔ ماں نے اپنے لخت جگر کس دل گردے سے خدا کو سونپ دیے۔ ایک ماں نے کہا اپنی گود سے جوان سال بیٹا خدا کی گود میں رکھ دیا ہے، جس کی امانت تھی اس کے سپرد کر دیا۔ بیویوں نے عزیز شوہر اپنے مولا کے سپرد کرتے ہوئے بس یہ کہا راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو۔ اور اولادوں نے بزرگ والدین کو یہ کہتے ہوئے مٹی کے سپرد کر دیا، زمین کے اندر بھی روشنی ہو، مٹی میں چراغ رکھ دیا ہے۔ سامعین کرام، سب غمزدوں کا ڈھارس ان کا امام تھا، جس سے خدا تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خلافت احمدیہ کی برکت سے مومنین کا خوف امن میں بدل دیا جائے گا۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے تمام شہداء کے لواحقین اور مضروبین راہ مولا سے فردن فون پر بات کی، ان کی ڈھارس بندھائی۔ ہر زبان پہ تھا کہ حضور انور کا تعزیتی فون کیا آیا کہ دلوں کو سکون مل گیا۔ ایک بچی نے نہایت معصومیت سے اپنے باپ سے کہا کہ ابو اگر آپ بھی شہید ہو جاتے تو ہمارے گھر بھی حضور کا فون آتا۔ سامعین کرام، مسجدیں جو اللہ کا ذکر بلند کرنے کے لیے اور امن کا گہوارہ ہوتی ہیں، ان ظالموں نے اس کا تقدس بھی مجروح کیا۔ سلام مسجد احمدیہ تخت ہزارہ ضلع سرگودا کے شہیدوں کو، اور سلام شہدائے گھٹیالیاں ضلع سیالکوٹ کے شہیدوں کو، اور سلام مونگ ضلع منڈی بہاؤالدین کے نمازی شہداء کو، اور سلام شہدائے احمدیہ مسجد کھلنا بنگلہ دیش کو، جہاں 8 اکتوبر 1999 کو بم دھماکہ کیا گیا، 7 احمدی شہید ہوئے اور ہمارے مبلغ اور واقف زندگی بھائی امداد الرحمان صدیقی زخمی ہوئے۔ ان شہادتوں اور قربانیوں کے پھل عالمی سطح پر ہم آج کھا رہے ہیں، جیسا کہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ نے فرمایا تھا، خون شہیدان امت کا اے کم نظر، رائے گاں کب گیا تھا کہ اب جائے گا، ہر شہادت تیرے دیکھتے دیکھتے پھول پھل لائے گی، پھول پھل جائے گی۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز فرماتے ہیں، پس ہماری کوشش ہونی چاہیے کہ ان واقعات میں جو جماعتی قربانیوں کی صورت میں ہوئے،
جس طرح پہلے سے بڑھ کر ہمیں خدا تعالیٰ کی طرف راغب کیا ہے، اس جذبہ کو، اس ایمانی حرارت کو اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی آہ و بقا کے عمل کو، اپنے اندر پاک تبدیلیوں کی کوششوں کو کبھی کمزور نہ ہونے دیں، کبھی اپنے بھائیوں کی قربانیوں کو مرنے نہ دیں۔ اپنی جان کی قربانیاں دے کر ہمیں زندگی کے نئے راستے دکھا گئے۔ اگر ہم نے اپنی سوچوں اور اپنے عملوں کو اس نہج پر چلایا تو خدا تعالیٰ کی غیر معمولی نصرت کے نظارے ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ الا ان نصر اللہ قریب کی جاں فضا اور پرشوکت آواز بھی سنیں گے۔ وہ انا فتحنا لک فتحا مبینہ کی خوشخبری اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ بس اے احمدیت کے مخالفو، تم نفرتوں کے الاؤ جلاؤ، احمدیوں کی عبادت گاہوں کو مسمار کرو، ان کے مینارے گراؤ، ان کی جائیدادیں لوٹو، ان کو گولیوں کا نشانہ بناؤ اور خنجر آزمائی کرو، اور ان کی فیکٹریاں نظر آتش کرو، اور مسیح آخر الزمان کے روحانی خزائن بانٹنے والوں کو دہشت گردی کے جھوٹے مقدمات میں ملوث کر کے پابند سلاسل کرو۔ اسلام کی پیاری، حسین اور پرامن تعلیمات کو خوب بدنام کرو۔ یہ تمہارا مقدر ہے، اور ہم یہ جانتے ہیں اور علی وجہ البصیرت اس بات پر قائم ہیں کہ خدا خود جبر و استبداد کو برباد کر دے گا، ہر سو احمدی ہی احمدی آباد کر دے گا۔ صداقت میرے آقا کی زمانے پر یہاں ہوگی، جہاں میں احمدیت کامیاب و کامراں ہوگی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔